اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے جو مشہور و معروف ڈاکٹرین ہے ملک ریاض صاحب کی پہیہ یا ویل جسے کہتے ہیں، لیکن میں معذرت خواہوں کہ میں نے ویل کے بجائے جو ہے ویل تو دوسرا تھا، میں نے ٹائر کا جو ہے وہ نشان اس پہ جو ہے وہ تھم نیل پہ لگایا، وہ اچھا لگتا ہے زیادہ۔ اور اس میں ہمارے ملک ریاض صاحب کی جو ہے ان کی وجہ سے کون کون سے سیاستدان اور کون کون سی ہستیاں جو ہیں وہ انڈر اسکروٹنی ہیں، اور آج کل جو ہے ان کے بارے میں سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں کافی ساری جو ہے انہوں نے ایک کیس لگایا، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار موضوع ہیں جو بہت ہی ٹرینڈ چل رہا ہے، جیسے غزہ میں اسرائیل کی بمباری ہے، انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے، غزہ میں اسرائیل کی بربری کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بے شمار پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ برات یافتہ ہیں، جن کو ملک ریاض صاحب کے پہیوں کی وجہ سے جو ہے بہت فائدہ ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خاص کر نام لیا جاتا ہے۔ اس میں سیاستدان، چونکہ وہ سب سے آسان ہدف بھی ہوتے ہیں، اور وہ سیاستدانوں نے غلطیاں بھی کی ہوئی ہیں، ملک ریاض سے جو ہے وہ کافی انہوں نے برات لی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ججز ہیں، ایک لمبی جو ہے اس میں چیف جسٹس صاحبان کے نام آتے ہیں، آرمی آفیسرز کے نام آتے ہیں، ریٹائرڈ آرمی آفیسر کہتے ہیں کہ پوری انہوں نے لاٹس کے حساب سے رکھے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بیوروکریٹس ہیں جو انہیں جو زمینیں جو ہیں وہ الاٹمنٹ جہاں بھی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ بیوروکریٹس نے کی ہیں۔ لینڈ مافیاز کے لوگ ہیں، قبضہ گروپ جو ہے جہاں پہ وہ لیتے ہیں، تو قبضہ گروپ اور اسمگلر اور اس طرح کے اور جو بلیک مارکیٹنگ والے لوگ جو ہیں وہ سارے ہی لوگ ہیں۔ لیکن آج ہم یہاں پہ بات کریں کہ سیاستدانوں کی، اور سیاستدانوں میں بھی جو ٹاپ پہ ہیں وہ ہیں عمران خان صاحب ہیں، اس کے علاوہ زرداری صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کے گرد آج کل چونکہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اعظم خان نے بھی بیان دے دیا ہے سائفر والے کیس میں بھی اور اس میں بھی کہ جو ہے ان کی بڑی جو ہے غلطی ہے، عمران خان صاحب نے یہ غلطی کی، یہ کی اپنی جان چھوڑانے کے لیے۔ تو اعظم خان ایک جو ہے تاریخ میں ایک اور کردار اس طرح کا گزرا ہے، اس کا نام ہے مسعود میمون، جو ٹی جی ایف ایس ایف تھی، فیڈرل سیکورٹی فورس، بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک بنی کہ اس کے ڈی جی تھے، وعدہ معاف گواہ بنے تھے۔ تو وہ کردار جو ہے اس دور میں جو ہے وہ اعظم خان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ بڑی غلطی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، جو القادر ٹرسٹ والی ٹرانزیکشن ہے، اس کے اوپر ہم نے کئی پروگرام میں ڈسکشن بھی کی ہے، اس میں ان کا بچنا جو ہے یا ان کا گلٹی ہونا وہ تقریباً بنتا ہے۔ القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے 190 ملین پاؤنڈ جو آئی، اس کے لیے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دیا گیا اکاؤنٹ نمبر، وہ بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کا ہوتا وہ دیا گیا سپریم کورٹ کا، جو غیر قانونی غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ کو کوئی ایسے اکاؤنٹ مینٹین کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر کسی بھی قسم کے پیسے ہیں تو وہ آئین کے تحت جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس میں جانے چاہیے یا صوبائی گورنمنٹ کی جو ہے وہ خزانے میں جانے چاہیے۔ 456 ارب کی جو ڈیل تھی یا جو جرمانہ تھا، وہ حکومت سندھ کی زمین تھی، اور وہ حکومت سندھ کو جانے چاہیے تھے۔ اور یہ بھی اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ حکومت سندھ نے اتنی اونے پونے داموں کیوں زمین الاٹ کی تھی بیریا ٹاؤن کراچی کی۔ کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ کوئی زمین ایسی تھی جو سندھ اور بلوچستان کے سرحد کے اوپر اس نے ملک ریاض نے خریدی تھی، لیکن بعد میں جو ہے اس کو جو ہے گورنمنٹ آف سندھ نے اس کے ساتھ جو ہے اس کی جو ہے وہ تبادلہ کر کے، اور وہ سینکڑوں ہزاروں سالوں سے جو گوٹھیں وہاں آباد تھیں ان کو غیر آباد کر کے تو ملک ریاض صاحب کو کینٹونمنٹ کے ساتھ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین دی، جو سپر ہائی وے کے آس پاس ہے۔ تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو یہ جو 456 ارب ہیں، اس کے اوپر سے جناب دوسری بات یہ ہے کہ وہ مکر گئے، انہوں نے کہا ہمیں 18,000 ایکڑ زمین جو ہے اس کا جرمانہ ہوا تھا یا ہم نے پیمنٹ کرنی تھی، ہمیں 13,000 ملی ہے، تو اس لیے باقی ہم نہیں دے رہے ہیں۔ تو جو شنید یہ ہے کہ کچھ 60 ارب کے آس پاس انہوں نے دیے۔ اچھا، اس میں عمران خان صاحب کا جو 190 ملین پاؤنڈ والی جو رقم ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ یا تو ٹریننگ نہیں ہوئی یا کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو پہلے ٹریننگ ہونی چاہیے تھوڑی بہت، جو نئے لوگ آتے ہیں، کہ اس کے رولز آف بزنس کیا ہیں۔ انہوں نے پتہ نہیں اپنے حساب سے یہ سمجھا کہ یہ جتنی لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، بیوروکریٹ بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، فوج بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اور میں جیسے کہوں گا ویسے کہیں گے، ایسے ہوتا نہیں ہے۔
تو انہوں نے جو وہ جس طریقے سے ان کو بیرسٹر شہزاد اکبر وغیرہ یا یہ جو بابر اعوان وغیرہ ان لوگوں نے پھنسانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان سے جو ہے ایک اپنی اپروول تو لی، لیکن وہ ہر کوئی جو ہے اس وقت تو کوئی بھی نہیں بولا ہے سوائے ایک آدھ بندے کسی کے علاوہ، شاید فواد چودھری یا ایک آدھ بولا ہے کہ اس کے اندر کیا، باقی کوئی نہیں بولا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے اس کے پہیے کے نیچے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آصف علی زرداری صاحب کا نام آ رہا ہے۔ ایک تو وہ جو ملیر والی زمین ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ جو لاہور میں بلاول ہاؤس ہے، بلاول ہاؤس جو ہے وہ ویسے زرداری صاحب بھی ایک نواب خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا والد جو ہے پاکستان ری انشورنس کمپنی جو پہلی کارپوریٹ سیکٹر کی بڑی کمپنی میں سے تھی، اس کے چیئرمین تھے، بڑی ان کی جائیدادیں تھیں۔ یہ تو ویسے ہی لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ٹکٹ بلیک کرنے والے تھے، لیکن کام کوئی ان سے غلطی ہو گیا ہے میرا خیال ہے۔ جو لاہور کا بلاول ہاؤس ہے کہتے ہیں انہوں نے گفٹ کیا، جبکہ ملک ریاض نے کہا ہے میں نے چیک کیا تھا، لیکن یہ بھی انڈر اسکروٹنی آئے گا۔ اور کافی ساری جو ہے اور لوگ بھی انڈر ریڈار ہیں جن کے گرد جو ہے وہ جو ٹارگٹ لاک ہوئے ہیں۔ پھر نواز شریف صاحب کا نمبر ہے۔ نواز شریف صاحب کا بھی آنا جانا، ان کی ملاقاتیں تو رہی ہیں ان کے ساتھ، ان کے جو ہے فیملی کے لوگ جو ہیں ان کے جہازوں کا بھی استعمال کرتے رہے ہیں، مشکل ٹائم پہ ان سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں، ایک آدھ ڈیل بھی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں ہوا۔ لیکن ان کے جو 3 ادوار ہیں ان میں سے 2 میں جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ فیور لی ہے بیوروکریسی سے اور ان کے سیاسی لوگوں سے۔ ملک ریاض صاحب نے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون آتے ہیں، لیکن ملک ریاض صاحب کی زیر عتاب آنے کی صورت میں نواز شریف صاحب کی چونکہ کوئی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ان کا کوئی اتنا نقصان کا احتمال نہیں ہے، اور شاید آصف زرداری صاحب بھی جو ہے کسی حد تک بچ جائیں یا نہ بچیں، لیکن عمران خان صاحب کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا 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 ہوا ہے انہوں نے، اس کے اوپر بھی تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ کراچی کی جو بحریہ ہے اس میں 2014 سے لے کے ابھی تک جو ہے جن لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں ان کو پوسیشن نہیں مل رہی ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ان کے پلاٹ کدھر ہیں، ان کی جائیداد کدھر ہے۔ لائک وائز جو ہے شاور والی بحریہ جو ہے اس کا بھی ایک معاملہ اسی طریقے سے ہے۔ اچھا، باقی لاہور اور پنڈی ایک میری میں بھی جو ہے ان کا میری تحصیل میری اور کے علاقے میں بھی جو ہے ان کے جو ہے معاملات چل رہے ہیں۔ انہوں نے اتنی ایک فائلیں ملک ریاض صاحب نے اور بیچی ہوئی ہیں، اور جو ان کے سہولت کار رہے ہیں اس میں ججز رہے ہیں، بیوروکریسی رہی ہے، اور بے شمار سینئر ملٹری کے آفیسر رہے ہیں۔ اور اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی کئی جگہوں پہ ڈی ایچ اے جو ہے وہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے، کور کمانڈر ہوتا ہے متعلقہ، تو ان کے ساتھ بھی ان کی کولیبریشن ہے۔ تو فی الحال تو ان کی جو ہے انہوں نے اتنے سارے جو لوگ رکھے ہوئے تھے، کسی زمانے میں ایک دفعہ بلایا گیا تھا تو سنا ہے کہ کافی سینئر آرمی کے ریٹائرڈ لوگ چلے گئے تھے، تو جو اس دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بلایا ہے اس میں اتنے لوگ نہیں گئے ہیں۔ تو اس کا جو ایک جو سم اپ ہے وہ ایسے ہے جناب کہ 456 ارب ایک ہیں ان کے ذمہ، 60 ارب وہ والے بنتے ہیں، 190 ملین تقریباً، 516۔ اور ایک جو لوگ کہہ رہے ہیں، جیسے یہ جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک کوئی اور آرمی کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے، کوئی شہداء ویلی یا شہداء کے لیے ڈی ایچ اے کے ساتھ مل کے انہوں نے کوئی زمین کے اوپر وہ کیا ہوا ہے، 400 ارب کی وہ بھی ہے۔ وہ اگر نہ بھی ہو تو یہ جو بڑی بڑی جو اسکیمیں ہیں، وہ خواہ وہ پشاور والی ہو، خواہ وہ لاہور والی ہو، خواہ وہ کراچی والی ہو، یہ جو ہے پاکستان کا کل سال کا ریونیو جنریشن جو ہے وہ 5-6 ہزار ارب ہے، اور یہ تو تقریباً جو ہے اتنے تو پیسے ان کے بن جاتے ہیں۔ تو اگر اس کا ڈاؤن فال ہوتا ہے یا یہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے، جیسے کہ وہ انکار کر گیا ہے، ملک ریاض کی جو بحریہ ہے وہ انکار کر گئے ہیں کہ ہم وہ 456 ارب نہیں دیتے ہیں، تو سپریم کورٹ میں انکار کا مطلب جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوگا۔ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ لیکویڈیشن میں جا سکتی ہے یہ پورا ادارہ۔ تو اگر بحریہ پورا لیکویڈیشن میں چلا گیا تو جو یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے یہ اگلے 50 سال کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بغیر کسی بڑے نقصان کے جو عام انویسٹر ہیں ان کے نقصان کے جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ اس طریقے سے حل کیا جائے کہ انویسٹر بھی بچ جائیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس سیکٹر کو، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کیا جائے۔ یہ ان ریگولیٹڈ ہے، اس میں 100 کنال اگر زمین ہوتی ہے تو 1000 کنال لوگ بیچ دیتے ہیں، 1000 کنال ہوتی ہے 10,000 کنال بیچ دیتے ہیں۔
اب جو ملک ریاض صاحب کا جو کراچی کا جو ہے وہ تو اب پتہ چل رہا ہے کہ اگر ان کے پاس 13,000 ایکڑ ہے تو 13,000 ایکڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے 13 × 8 = 104 1,04,000 کنال ان کے پاس ہے. تو جو 18 ہے 18 جو ہے وہ 18,000 ہوگی تو وہ 1,44,000 کنال ہوگی. تو ان کو جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 40,000 ایکڑ کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ انہوں نے بیچی ہوئی ہے. تو یہ معاملات ہیں ملک ریاض صاحب کے. اور ملک ریاض صاحب جو ہے وہ شاید بہت جلد جو ہے وہ کوئی اپنا بیان بھی جو ہے ایک بڑا اور امپورٹنٹ بیان بھی سپریم کورٹ میں ریکارڈ کرائیں گے. تو اس میں جو آسان ہدف ہے وہ تو یہ ہیں، لیکن آیا جن لوگوں کو انہوں نے اس کے علاوہ بھی جو ہے بہت ساری مراد دی ہوئی ہیں، لوگوں کی چوڑیاں، زیور، ان میں ہیرے لال جواہرات، ان کے پلاٹ، اس میں جو ہے میڈیا کا میں جو ہے نام لینا بھول گیا ہوں، میڈیا والے بھی جو ہے بڑے بینیفیشری رہے ہیں اور ان کے لیے انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو قبضہ گروپ ہیں وہ ان کے سپانسر رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ سارے بڑا امپارٹنٹ ہے، اور یہ سپریم کورٹ میں بہت جلد اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ہیئرنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے، اور بڑا اس کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے. تو اللہ کرے کہ اس میں جو ہے ملک ریاض صاحب جو ہے وہ سارے ہی لوگوں کے نام بتا دیں جو ان کے بینیفیشری رہے ہیں، اور ان کے پہیے سے جس نے جتنا فائدہ اٹھایا ہے تو وہ جو ہے وہ لوگ بے نقاب ہوں، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کا کوئی اور ملک ریاض جو نہ ہو کہ جو پتہ چلے کہ جو سیاسی جماعتوں کو بھی خریدتا ہے، سیاسی لیڈروں کو بھی خریدتا ہے، اداروں کو بھی خریدتا ہے، اور اس کی تمام تر جو اس کی امپائر ہے وہ کرپشن کے اوپر کھڑی ہے. تو اسی دعا کے ساتھ اور اسی توقع کے ساتھ جو ہے ہم اس پروگرام کو سم اپ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.